الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الانفال سے قرآن پاک کی تفسیر ہم سنیں گے۔ سورہ انفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ لفظ انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ یہاں پر جو مراد ہے وہاں نفل سے مراد مال غنیمت ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اور پھر چند رکوع کے بعد جا کے چونکہ مال غنیمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے حبیب، تم سے غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہو گیا، تو ایک بدمزگی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں اور فرما دیا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے۔ پھر اب وہ تفصیل کیا ہے وہ اسی صورت کے اندر آگے جا کے چند رکوع کے بعد بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ یہ مالی معاملہ ہے اور مال عمومی طور پہ وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں رنجشیں اور چپکلشیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو مالی معاملات ہوں یا باہمی تعلقات، سب میں اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی رکھو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ گویا یہ ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ بیان کر دیا کہ باہمی رنجشیں اور اختلافات اور لڑائیاں کس طرح ختم ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ خدا سے ڈرو، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہر معاملہ سدھرتا جائے گا، اور آپس کے اندر صلح صفائی رکھو، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر جو ہے وہ لڑائی کی طرف نہ بڑھو، اور ہر معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے 5 اوصاف بیان کیے اور فرمایا کہ مومن یہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہی مومن ہیں۔ تو یہ جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے، اس میں ہر ایک کو اپنی ذات کے اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ نیک اوصاف موجود ہیں یا نہیں۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔
ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ 5 اوصاف بیان کیے، فرمایا مومن یہی ہیں، مسلمان کہلانے کے حقیقی مستحق یہی ہیں۔ کون؟ اللہ کا نام لیا جائے، خدا کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں اللہ کی محبت اور عظمت اور ہیبت کی وجہ سے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اپنے رب پر توکل کریں، بھروسہ کریں، نماز قائم رکھیں اور اللہ کی راہ میں خدا کا دیا ہوا رزق خرچ کریں۔ فرمایا یہ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجے ہیں، مغفرت ہے، عزت والی روزی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ فرمایا جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے برآمد کیا، کیا مطلب؟ مراد یہ کہ مال غنیمت کا اللہ نے اختیار آپ کو دے دیا، یعنی اے محبوب علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کرنے کا اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا۔ یہ اختیار آپ کو دینا ایسے ہی حق ہے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر آپ کا اپنے گھر سے نکلنا حق تھا، اگرچہ وہ بھی بعض مسلمانوں کو پسند نہیں تھا، یعنی طبعی اعتبار سے لڑائی کے لیے نکلنا ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ تھا اور ان کی طبیعت پہ گراں تھا، تو فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ بھی گراں اور غزوہ بدر کے لیے نکلنا بھی گراں، لیکن دونوں باتیں برابر درجے کی حق ہیں، آپ کا غزوہ بدر کے لیے نکلنا بھی اور آپ کا مال غنیمت تقسیم کرنے کا اختیار رکھنا بھی، دونوں حق ہیں۔ اگرچہ مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرنے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی قلت تھی، افراد کی بھی قلت تھی، اس کے مقابلے میں کفار کے پاس سامان کی بھی کثرت تھی، افراد کی بھی کثرت تھی، تو طبعی طور پر ایک لڑائی کے اندر جب آدمی کو پتہ ہو کہ سامنے والے کے پاس اسباب و آلات بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، تو طبیعت کے اوپر ایک گراں گزرتا ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اگرچہ اسے ناپسند کرنے والا تھا۔ اس کے بعد فرمایا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ یہ غزوہ بدر ہی کا بیسیکلی بیان ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ کمزوری کی باتیں کی، کیونکہ کمزور بھی تھے، افراد کم تھے، سامان کم تھا، تو ان کی زبان سے ایسے جملے نکلے جو کم ہمتی کے اوپر، پست ہمتی کے اوپر دلالت کرتے تھے، اور اب جنگ کے لیے جانا ہی جانا تھا تو بہرحال ایک دماغ کے اوپر بوجھ تو ہوتا کہ مارے ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب حق بات ظاہر ہو چکی تھی اس کے بعد بھی وہ آپ سے بحث کر رہے تھے کہ لڑائی کی طرف ہم نہ جائیں، تو فرمایا کہ ان کی حالت ایسے تھی کہ گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کی حالت تھی، بقیہ اکثریت مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہر اعتبار سے تیار تھے، جیسا کہ غزوہ بدر کے واقعات میں بھی اس کا بیان ملتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے کہ جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہے۔ پس منظر یہ تھا کہ مسلمان جب مدینہ منورہ سے نکلے تو سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو کفار کا لشکر تھا جو ابو جہل کی جو ہے وہ سرپرستی کے اندر آ رہا تھا، دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا کہ جس سے تعرض کرنے کے لیے مسلمان اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اب قافلہ غیر مسلح تھا،
اگر قافلے سے مقابلہ ہوتا تو مال غنیمت بھی بہت زیادہ ملتا اور اس کے ساتھ کوئی لڑائی کا بھی اتنا بڑا اندیشہ نہیں تھا، جبکہ لشکر اگر ابو جہل کے لشکر کی طرف جاتے تو اس میں لڑائی کا اندیشہ، اس میں اور ان کی کثرت کی وجہ سے زیادہ چانس اپنے نقصانات کے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک جو ہے وہ تمہیں دے گا، یا تو تجارتی قافلہ تمہیں ملے گا، تم اس پہ فتح پاؤ گے، یا کفار کا لشکر تم سے ملے گا، تم اس میں فتح و نصرت حاصل کرو گے۔ اب فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے سے مقابلہ ہو جائے، کیونکہ اس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں ہے، وہ غیر مسلح ہیں اور ان سے مقابلے کی بھی اتنی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ان کے لشکر سے ہو، تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ لشکر سے ہو۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کہ مقابلہ ہو، کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں، ان کی قوت ٹوٹ جائے، ان کی شوکت نیچے آ جائے، مسلمانوں کو اپنی فتح ملے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ خدا یہ چاہتا تھا۔ اسی کو پھر فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچا کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کرے، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو کہ ان کا مذہب جو ہے وہ نیچے ہو جائے، پست ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے، ان کو اگرچہ ناپسند ہو، لیکن خدا حق کو حق کر دکھائے گا اور باطل کو باطل کر دکھائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ غزوہ بدر کا بیان، مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اور سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو فرمایا کہ یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، اور فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پھر 3000 فرشتے آئے اور پھر مل کر 5000 فرشتے آئے۔ تو گویا غزوہ بدر میں 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور ان فرشتوں نے غزوہ بدر کے اندر اکثر مفسرین کے نزدیک باقاعدہ لڑائی کے اندر بھی حصہ لیا۔ اب غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی، کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے، فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے اسے خوشخبری کے لیے ہی بنایا، غزوہ بدر کی فتح کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی غزوہ بدر کی فتح اس لیے ہوئی تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک بشارت ہو، ایک خوشخبری ہو، اور مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہاں خدا مدد فرماتا ہے۔ مشکل وقت میں بندہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہے تو خدا مدد فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، آپ کے وعدے سچے ہیں، آپ کی بشارتیں سچی ہیں کہ خدا مدد کرتا ہے، تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر ایک اور تائید فرمائی تھی، یہاں اس تائید کا بیان ہے، 2 تائیدیں ہیں مزید، ان کا بیان۔ فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے، مضبوط کر دے۔ 2 تائیدیں بیان کی۔ پہلی تائید تو یہ بیان کی کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نیند طاری کر دی۔ اب جنگ کا موقع، اور جنگ کے موقع پر سب پر بیک وقت نیند طاری ہو جائے
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کی صورت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر مسلمانوں پر ظاہر ہوا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان تھکے ہوئے بھی تھے، کفار کی کثرت دیکھ کر جو ہے ایک اس کی بھی جو ہے وہ پریشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کی، وہ تھوڑی سی نیند کے بعد وہ اٹھ گئے، اسے اونگ جسے کہتے ہیں، تھوڑی دیر سی نیند کے بعد وہ اٹھے تو ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، ان کے ذہن پر جو پریشانی اور بوجھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی دیر کی نیند کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر سکون نازل فرما دیا، تسکین نازل فرما دی۔ یہ ایک تائید۔ دوسری تائید یہ ہوئی کہ مسلمان غزوہ بدر کے اندر ریگستان میں جب اترے، اب ریگستان کی ریت ہے تو اس میں ان کے پاؤں بھی پھنس رہے تھے، جانوروں کے پاؤں بھی پھنس رہے تھے، اور جس طرح مسلمان تھے ادھر پانی بھی نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں کفار جو ہے وہ مٹی والی جگہ پہ تھے، تو مٹی والی جگہ پہ پاؤں بھی جم رہے تھے ان کے، اور اس طرف پانی بھی تھا۔ اب کیا ہوا کہ مسلمان تو ہر اعتبار سے آزمائش میں آ گئے اور کفار جو ہے بڑی سہولت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے تم پر آسمان سے پانی اتار دیا۔ اب بارش اتری تو نتیجہ کیا ہوا کہ ریگستان کی ریت تو بیٹھ گئی، جم گئی، اب اس کے اوپر چلنا بھی آسان ہو گیا، مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا۔ اس کے مقابلے میں کفار مٹی والی سمت میں تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب بارش ہوئی تو ادھر کیچڑ ہو گیا، اب ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری تائید جو ہے وہ یہ عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ایک اور کام بھی ہوا کہ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، وسوسے یہ ڈال رہا تھا کہ بھئی مسلمانوں تم کہتے ہو کہ تم خدا کے رسول کے ساتھ ہو، حق پر ہو، لیکن تم تو یہاں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو پانی نہیں ہے تمہارے پاس، وضو کرنا ہے تو پانی نہیں ہے تمہارے پاس، پیاس لگی ہے تو پانی نہیں ہے تمہارے پاس، پاؤں تمہارے زمین پہ جم نہیں رہے۔ تو شروع سے ہی جب تو اللہ نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تم ان سے مقابلہ کیا کرو گے؟ تو شیطان اپنے وسوسے ڈال رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، مسلمانوں کے سارے وسوسے ختم ہو گئے، ان کو پانی بھی مل گیا، ان کے پاؤں بھی جمنا شروع ہو گئے، کفار مصیبت کے اندر بھی پھنس گئے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دو تائیدیں فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کے دو انعام تھے غزوہ بدر کے اندر تو مسلمانوں پر۔ اب اس کے بعد جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فرمایا یاد کرو اے حبیب، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی وہ بیان کر دی کہ اللہ نے فرشتوں کو وحی فرمائی کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کو وحی فرمائی کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور فرشتوں سے کہا کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے حوصلے بلند رکھیں، اور مسلمان میدان بدر کے اندر ثابت قدم رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ہیبت ڈال دوں گا، اور مزید فرمایا کہ ان کافروں کی گردنوں کے اوپر ضربے لگاؤ اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربے لگاؤ۔ یہ فرشتوں کو فرمایا گیا، یا یہ بھی مسلمانوں ہی کا حکم تھا۔ تو بہرحال یہ کہ فرشتوں کا لڑنا بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں روایات کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافروں پر جو عذاب آیا کہ فرشتے اتر آئے، فرشتوں نے ان کو مارا بھی، کفار قتل بھی ہوئے، قید بھی ہوئے، کیوں تھا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے کافروں کو، یا دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، جیسے یہاں کافروں کے ساتھ ہوا کہ غزوہ بدر میں کافروں کو دنیا کا عذاب بھی ہوا، قتل و قید، اور آخرت کا عذاب بھی ان کو ہوگا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے
کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، دنیا کا بھی اور دوسرا آخرت کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ایک حکم بیان کیا کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، لڑائی کے میدان سے بھاگ جانا یہ حرام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں، یہ میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ حرام ہے۔ ہاں کس صورت کے اندر اجازت ہے، وہ اجازت اگلی صورت میں بیان کی۔ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ دو صورتیں بیان کی، میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے، کوئی آدمی بزدلی دکھا کر بھاگ جائے، فرمایا یہ حرام۔ دو صورتیں ہیں کہ جن کے اندر میدان جنگ سے نکل جانے کی اجازت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی مہارت کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ کوئی چال ہے کہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، میدان جنگ سے ہٹتے جا رہے ہیں، اب کفار نے سمجھا کہ میدان خالی ہو گیا، اب وہ آگے بڑھے، اب ان کو ہر طرف سے گھیر کر ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو جو جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹنا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان لڑتے 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 بہت آگے نکل گئے، اب اکثر لشکر پیچھے رہ گیا اور چند مسلمان آگے نکل گئے، یا مسلمان لڑتے رہے اور مسلمانوں کا لشکر جو بڑا لشکر ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اب اپنے لشکر سے مل جانے کے لیے کوئی میدان جنگ سے نکل آیا، تو یہ نکل آنا جو ہے یہ بیسیکلی جہاد ہی کے لیے ہے، یہ میدان جنگ سے فرار نہیں قرار پاتا۔ تو فرمایا یہ جو دو صورتیں ہیں کہ جنگی چال کے طور پہ ہو یا مسلمانوں کے لشکر سے ملنے کے لیے ہو، یہ میدان جنگ سے نکلنا جائز، اور بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ حرام۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر جو مسلمانوں کی مدد فرمائی اس کو ایک اور پہلو سے بیان کیا۔ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو فرمایا کہ اے مسلمانوں جنگ بدر کے اندر تم نے جو کفار کو شکست دی اور انہیں قتل کیا، تو اس فتح پر اپنی طاقت پر ناز نہ کرو کہ ہم بڑے بہادر تھے اور ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، یہ نہ سمجھو، بلکہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی تو اسے خدا کی مدد سمجھو اور اس تائید پر خدا کا شکر ادا کرو اور اس فتح کو خدا کی طرف منسوب کرو۔ تو فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے مسلمانوں ان کافروں کو تم نے نہیں مارا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ خدا نے انہیں مارا تھا، کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم کفار کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے۔ دوسرا واقعہ جو غزوہ بدر میں ہوا تھا وہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینکریاں پھینکنا۔ آپ نے کینکریوں کی ایک مٹھی بھری اور اس مٹھی کو آپ نے کفار کی طرف پھینکا۔ اب جب وہ مٹھی ان کی طرف پھینکی تو وہ جو کنکریاں تھیں وہ ان کفار کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اب مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ خدا نے پھینکی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت کا اظہار بھی ہے کہ آپ کے فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا۔
آپ کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوا، خدا فرماتا ہے کہ یہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والا معجزہ خدا کی طاقت کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ حق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو، اور مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا اے اللہ، ہم میں اور ان مسلمانوں میں جو تیرے نزدیک اچھا ہے اس کی مدد کر، اور جو برا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ ابو جہل نے کہا یا یہ سارے مشرکوں نے کہا؟ اب انہوں نے تو اپنے منہ سے بول دیا کہ اے اللہ جو سچا ہے اس کی مدد کر دے اور جو جھوٹا ہے اسے تباہ کر دے۔ اب غزوہ بدر میں وہ ہو گیا، جو سچا تھا خدا نے اس کی مدد کر دی یعنی مسلمانوں کی، اور جو جھوٹا تھا اسے تباہ کر دیا یعنی کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو جیسا تم کہہ کر چلے تھے تو فیصلہ تو آ چکا، تمہیں پتہ چل گیا کہ خدا نے کس کی مدد کی اور کس کو تباہ کیا، تو اب تم باز آ جاؤ۔ اب مسلمانوں کی مخالفت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے سے باز آ جاؤ۔ باز آ جاؤ گے تو بہتر ہے، اگر نہیں آؤ گے اور دوبارہ لڑائی کے لیے آؤ گے تو خدا پھر دوبارہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا، اور یہ تمہارے جتنے لشکر ہیں، گروہ ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے اگرچہ جتنے مرضی ہو جائیں، اگرچہ جتنے مرضی کثیر ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، خدا اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے اور نبی کے غلاموں کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور نبی کی بات سن کر منہ نہ پھیرو۔ جب نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پھر منہ نہ پھیرو، اب اس کی اطاعت کرو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقت کے اندر وہ سنتے نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ منافق، مشرک۔ منافق وہ ہیں کہ جو سنتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ دل سے نہیں سنا، انہوں نے مانا نہیں۔ اور مشرک وہ ہیں کہ جو ظاہری کانوں سے سنتے ہیں اور زبان سے بول دیتے ہیں کہ بھی ہم نہیں سنتے، یعنی ہم نہیں مانتے۔ تو مشرکوں کی طرح نہ تو اعلانیہ بول دو کہ ہم نہیں مانیں گے، اور نہ منافقوں کی طرح دل کے اندر بولو کہ ہم نہیں مانتے۔ دل و جان سے اور ظاہر سے، دونوں اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنو بھی، مانو بھی، اطاعت بھی کرو، عمل بھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔